70 کی دہائی کے آخر میں ملائیشیا میں ایک شخص اپنے اہداف پہ نشان لگا رہا تھا۔ عین اسی وقت پاکستان میں ایک گوال منڈیا قیمے والے نان کھا رہا تھا۔ 80 کی دہائی کا آغاز ہوا تو ملائیشیا والا شخص ملک کو نئی راہ دکھانے لگا اور پاکستان میں 2 نمبر لوہار جنرل جیلانی کے سامنے اپنی دم ہلانے لگا۔ ملائیشیا کو اپنا عظیم رہنما مہاتر مل گیا اور ہمیں ایک اور ماتڑ مل گیا۔ ملائیشیا کو ترقی کا ماتھا کھٹک گیا اور ہمارے پھجے کا پایا ملٹری ڈکٹیٹر کی مونچھوں سے لٹک گیا۔ دنیا نے پھر ملائیشیا کی رفتار پہ چونکنا شروع کر دیا اور ہمارے نان چنے نے سیاست میں جا کر بھونکنا شروع کر دیا۔ جب مہاتر اپنے لوگوں کو آگے بڑھنا سکھا رہا تھا تو ادھر بھٹ کڑائی کا چمچہ ہیلی کاپٹر سے ننگی تصویریں گرا رہا تھا۔ 90 کے آغاز میں مہاتر ہر طرف علم و ہنر کے پودے لگا رہا تھا اور ادھر عقل کا ٹکلا چھانگا مانگا میں ماؤں کے سودے کروا رہا تھا۔ پھر ملائیشیا صنعت و حرفت میں جب گریٹ بن رہا تھا تو اس پٹواری کا موٹر وے کے کمیشن سے لندن میں فلیٹ بن رہا تھا۔ دنیا میں کوالالمپور کا نام ہو رہا تھا اور ادھر اسلام آباد کتوں کی لڑائی سے بدنام ہو رہا تھا۔ ادھر مہاتر محمد نے ہر طرف بہار کر دی اور ادھر پٹواریوں اور شریفوں نے سپریم کورٹ پہ یلغار کر دی۔ مہاتر نے ملائیشیا کو ایک سے ایک بندہ دیا اور ادھر چھوٹے خنزیر نے جا کے بڑے خنزیر سے پنگا لیا۔ مہاتر جب وہاں آسمانوں کی سواری کر رہا تھا تب ایک لٹیرا خاندان جدہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ملائیشیا میں پھر ہر طرف خوشحالی کا طوطی بول رہا تھا اور ادھر 5 سال بعد خاندان بغیرتاں واپسی کے پر تول رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے پھر ملائیشیا پہلی دنیا کا ہم سفر بن گیا اور ہمارے یہاں سینما کی ٹکٹیں بلیک کرنے والا ملک کا صدر بن گیا۔ وہاں ملائیشیا کے بارے میں سارے ملک نیک ہو گئے اور ادھر ایک دوسرے پہ پھونکنے والے عوام کو کاٹنے کے لیے ایک ہو گئے۔ ادھر ملائیشیا میں سیر و سیاحت بھی لوگوں کا ذریعہ آمدن ہو گیا اور ادھر پاکستان پھر ضلالت کے سفر پہ گامزن ہو گیا۔ وہاں ذرائع نقل و حمل نے سفر کو سکیڑ کے رکھ دیا اور یہاں بد نسلوں نے لوگوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ وہاں تو بس جیسے لوگوں کی قسمت ہی کھل گئی اور یہاں چوکی پہ بیٹھی کتی بھی چوروں سے مل گئی۔ وہاں کوشش ہوتی رہی ملک کا نام آسمان تک پہنچانے میں اور یہاں وقت برباد ہوتا رہا ایک گدھے پہ پٹیاں لگا کر زیبرا بنانے میں۔ ملائیشیا میں کچھ بھی غلط ہوتا تھا تو عام آدمی جاگ جاتا تھا۔ یہاں حساب مانگو تو بھونپو لندن بھاگ جاتا تھا۔ ملائیشیا میں کوششیں ہو رہی تھی کہ معیشت کو خودکار معلق کرنے کی اور ادھر کوششیں ہو رہی تھی اس مرے ہوئے کتے میں پھونکے مار مار کے پھر ہم پہ مسلط کرنے کی۔ ادھر دنیا میں رتبہ مل رہا تھا ملائیشیا کی دستاویزات اور قوائف کو ادھر لایا جا رہا تھا پھر اسی پرانی طوائف کو۔ مگر طوائف کے واپس آتے ہی مرشد کے ہاتھوں اس کی ہوا نکل گئی اور دلال کی یہ دیکھتے ہی پھر نیت بدل گئی۔ پھر دغا بازوں نے بدل دیا تھوڑا سا کھیل کو اور کوٹھے پہ بلا لیا چھوٹی رکھیل کو اور یوں لوگوں کی شرگ مل گئی خون کی پیاسیوں کو۔ بے شرموں کا ملک دے دیا خبیثوں اور مراسیوں کو۔ اب یہ عالم ہے کہ ہر روز یہ لوگ آگ میں جھونکتے ہیں اور لوگ کچھ کہیں تو پھر ان پہ یہ کتے بھونکتے ہیں۔ اگر کہیں اہل عقل سوال کر رہے ہیں تو یہ انہیں اٹھا اٹھا کے ان کی بھی لال کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے اس قوم کے ساتھ لعنت کے نام لگتے ہیں تو بھلا کیوں نہ لگے؟ کیا کبھی کیکر پہ بھی آم لگتے ہیں؟ بہت شکریہ۔